صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ. سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زربانے پشتاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گس جاتے ہیں
سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے۔ ہاں میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، اور یوں کھو گئے، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم نے، کہ یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ، میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے 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 ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے 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 ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے تیری سرکاروں کے بول بالے میری، سرکاروں کے بول بالے میری، سرکاروں کے بول بالے میری، سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، روا عرش پہ اڑتا ہے بات شروع کروں گا، اس کا آواز صحیح میری آ رہی؟ واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج رمضان المبارک کی ان پاک و بابرکت گھڑیوں میں بالخصوص یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلباء اور طالبات اور بالعموم تمام سوشل میڈیا کے ناظرین، جن میں فیس بک کے بھی ہیں، ساتھ یوٹیوب پر بھی ہیں اور ساتھ انسٹاگرام پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے اور نمازیں قبول فرمائے اور مزید جو لمحات رمضان المبارک کے باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ Remember, the original concept of each and every sort of worship is you internalize this thing. آج ہم اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے کہ how you internalize anything. Internalize mean کہ آپ اس چیز کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ رمضان اور قرآن یہ ہمارا اناؤنس ٹاپک ہے، اور ہم ضمناً اس بات کو بھی لیں گے کہ رمضان اور قرآن یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ جب آپ رمضان کی بات کرتے ہیں اور جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ جس بھی دور کا مسلمان ہو اور جس بھی تہذیب اور کلچر کا مسلمان ہو across the continents, and each and every person who is having that treasure of belief in his or her heart, so that person will have apex veneration، بہت زیادہ رسپیکٹ ہوگی، وینریشن ہوگی اس رمضان اور قرآن کے لفظ کے ساتھ۔ نو آبجیکشن، یہ ایک ساتھ میں آئے گا، 100% مقدس،
بہت زیادہ ایلیویشن، بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ ان دونوں الفاظ کے ساتھ تکریم، اور معاذ اللہ بالکل بھی کوئی 0.001 نیگیٹو بات بھی ان دونوں رمضان اور قرآن کے ساتھ ایک مسلمان کے دل میں نہیں آ سکتی۔ تو رمضان اور قرآن ہم اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن کی اہمیت کتنی ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور کیا اس اہمیت کے مطابق ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ رکھا۔ دیکھیے، رمضان اور قرآن کا سب سے پہلا اور گہرا تعلق جو ہے وہ تو آبویسلی ہمارے سامنے ہے کہ قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کرنا شروع کیا گیا۔ رمضان المبارک کے اندر اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ قرآن مجید کی سورت دخان کے اندر آیا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، اور یہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے۔ مائنڈ یو ایٹ دیٹ پوائنٹ دیٹ جسٹ لائک Torah and Injil, just like Bible and Old Testament and New Testament, that particular book was not revealed at once. یہ کتاب قرآن مجید یہ ایک دم نہیں اتار دی گئی، بلکہ لیلۃ القدر پہ اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا۔ یعنی لیلۃ القدر میں یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتری، اور پھر وہاں سے یہ 23 سال کم و بیش کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا۔ And now this is a very big divine prudence. اس میں بڑی حکمت ہے۔ Why bit by bit by bit؟ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترا؟ نمبر ایک کہ قرآن مجید حالات و واقعات کے مطابق نازل ہوا، اور اس میں مسلمانوں پر وہ چیز بھاری نہ ہو جائے کہ ایک دم سے اتنے زیادہ اصول و ضوابط آ جائیں۔ یاد رکھیے، یہ دین اسلام کا طریقہ رہا ہے، احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ سافٹ کر کے وہ چیز دی جائے تاکہ انسان اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو یہ اسلوب قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دم قرآن پاک نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ اتارا گیا، جس میں نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان تاکہ اس چیز کے اوپر ان کے اوپر بھاری نہ ہو جائے وہ حکم، زیادہ حکم، اور سیکنڈ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کی مضبوطی کے لیے۔ وہ قلب اطہر، وہ دل مبارک وہ پہلے ہی بہت مضبوط ہے کہ قرآن مجید کی سورہ حشر میں آیا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا، تم اسے جھکا ہوا دیکھتے۔ یعنی پہاڑ کو اگر انسان کا مزاج دے دے تو کتنا مضبوط ہوگا وہ پہاڑ، میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے، اور یہ اتنی مضبوط مخلوق ہے۔ آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے، دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے انسان کے دل میں، اور اس وقت فرمایا کہ یہ پہاڑ یہ جھک جاتے، پاش پاش ہو جاتے۔ یعنی قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر وہ پہاڑ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ اس میں رب کا خوف اتنا ہے کہ وہ اتنا خوف اب کسی سینے میں جمع نہیں ہو سکتا جتنا خوف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس کے اندر ہے۔ تو یہ قرآن مجید یہ 23 سال کے عرصے میں کم و بیش اتارا گیا، اور رمضان المبارک کے ساتھ ایک اس کا جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ رمضان المبارک میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید لے کر نازل ہوئے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کی وہی جو ہے وہ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے رہے، لیکن معراج کی رات کچھ آیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھیں، جو کہ وداؤٹ اینی مڈل، یعنی وداؤٹ اینی پراپر سورس، وہ ڈائریکٹ تھیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب رمضان کے اندر کیا معمولات رکھنا ہے؟ obviously زندگی کے ہر کام میں ہمیں اسوہ کامل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بتائی گئی۔ the best beacon house, the best masterpiece, the best personality to follow is the personality of Holy Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ the best man ever walked on earth is حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ تمہارا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، تمہارے لیے اسی ہستی میں اسوہ کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ the best exemplary figure for you is حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رمضان المبارک میں جو دن رات انسان گزارتا ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ بلا شبہ وہ وہی کرے گا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایکٹس پرفارم فرمائے، جو معمولات مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک معمول میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رمضان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
حضرت جبریل امین سید الملائکہ رمضان کی ہر رات کو حاضر بارگاہ ہوتے اور حاضر دربار ہو کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے، اور جس سال وصال ظاہری ہونا تھا اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا، اور جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز ہوا کے ساتھ، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس طرح سخاوت کیا کرتے تھے، یہ جنراسٹی ہوتی تھی۔ ویسے تو یاد رکھیے حضور کی سخاوت کا وہ بحر بے کراں سارا سال ہی بہتا رہتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کے اندر ایک موج آتی تھی اور ایک زبردست جو رویہ تھا وہ یہ کہ آپ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ Now one thing you must remain in contact with Quran. This is what we are going to emphasize کہ رمضان کے مہینے میں معمول تو ہے کہ واقعی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور یہ رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ These are the intercessors۔ کیسے کہ رمضان جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے دن میں اس کو کھانے سے روکے رکھا، وہ کھانا حلال تھا، وہ پینا حلال تھا، 11 ماہ یہ کھانا کھاتے رہے ہم یا پانی پیتے رہے، کیونکہ رمضان ڈائریکٹ سپرویژن کر رہا ہے ہماری ایک ایکٹیویٹی کی، جو ایکٹیویٹی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہے ہیومن بینگس کے لیے، اور وہ ہے فوڈ انٹیک اور فلوئڈ انٹیک، ڈرنک انٹیک۔ یو ایٹ فوڈ، یو ڈرنک فوڈ، ستھرا کھاؤ، سارا سال آپ نے کھانے کھائے، مختلف ریسیپیز کے ساتھ کھائے اور ہر طرح سے کھائے۔ اور دنیا میں فوڈ انڈسٹری کتنی بڑی ہو چکی ہے، بہت بڑی ہے فوڈ انڈسٹری، یہ سارا کچھ آپ کرتے رہے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن ایک مہینہ رمضان المبارک کا ایسا آیا کہ اس مہینے رب کی رضا کے لیے انسان کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، حلال تعلق سے بھی رک گیا، اور اب فرمایا کہ اے رب میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا، اس نے تیری رضا کی خاطر جو ہے وہ کھانے کی رغبت نہیں رکھی، کیونکہ کھانا تو اس کے پاس تھا، اس نے نہیں کھایا، تو اس کو میں نے کھانے سے روکے رکھا تو اس کو جہنم سے روک دے، جہنم سے اس کو بچا لے۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا تو اس کو جہنم سے بچا لے۔ اور اس بندے کے حق میں رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پھر یہ جو قرآن اور رمضان دونوں شفاعت کریں گے، تو محترم سامعین کرام یہ بھی یاد رکھیے کہ روزہ تمام امتوں پہ فرض رہا۔ This is a sort of worship which was obligatory on each and every ummah, but the style and theme was different. The style and theme was different because in some ummah 3 days روزہ was there، 3 دن روزہ رکھنا، 14، 15، 16، اور اسی طریقے سے کچھ امتوں میں عاشورہ کا روزہ تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہجرت کے دو ہجری کو یعنی 2 سال کے بعد 10 شعبان کو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ تو اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک میں 9 رمضان آئے، جس میں سے 7 رمضان وہ 29 کے ہوئے، 2 رمضان وہ 30 کے ہوئے۔ اور تاریخ انسانی میں یاد رکھیے تاریخ جو اسلام ہے اس میں رمضان عام طور پہ وہ 29 کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ 29 ہو یا 30 ہو، وہ بندے کو 30 روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہے۔ اب یاد رکھیے قرآن جو ہے یہ وٹ اور وائی دونوں کو ایکسپلین کرتا ہے، ان دونوں کو ہی نہیں دنیا کی ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے، ہر وہ جو خشک اور تر ہے، ہر وہ جو فصاحت و بلاغت کے اندر، اور ہر وہ چیز جو کہ تقریر و تحریر میں، اور ہر وہ چیز جو انسان کی سوچ میں اور اس کی پلکوں کا ہلانا، اور وہ واقعات جو ہو چکے اور جو ہوں گے، یہ سب کا سب قرآن مجید کے اندر ہے۔ مینشننگ آف اے پرابلم اینڈ سولوشن آف دیٹ پرابلم، mentioning of each and every creation and pros and cons of each and every situation, each and every branch of science, each and every branch of knowledge, each and everything which is deep in the crust, hidden in the earth, and which is up on the sky, everything which is flying, everything which is bacteria or virus, which is pathogen, which is unicellular or which is multicellular, all these things are in Quran۔ اب یہ جب ہر چیز کا سولوشن ہے، تو جب رمضان کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ رمضان کے روزے یہ کس طرح رکھنے ہیں اور اس کے پیچھے غرض و غایت کیا ہے۔ دیکھیں فصیح کلام ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے اندر فصاحت کے ساتھ بات بیان کر دی جاتی ہے
پھر اس کی تشریح کرنا وہ مفسرین کرام کا کام ہوتا ہے. یہ علماء اور بہت جید جو مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ پھر قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں اور اس فصاحت کو بیان کرتے ہیں. اور ہر بندے پر قرآن کی ہر چیز آشکار ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. بعض چیزیں قرآن میں عام عوام کے لیے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. بعض علماء کے لیے ہوتی ہیں، وہ جو ایکسپرٹ ہیں ان کو وہ چیز سمجھ آتی ہے. بعض بہت جید علماء کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. وہ صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. جس طرح حروف مقطعات ہیں، یہ حامیم یاسین. We don't know what is the meaning of these words. These words are very cryptic. These words are secret. This is, you can say, a secret communication. And only Allah knows and His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam knows. We must acknowledge the fact. قرآن کہتا ہے کہ تم پہ روزے نازل کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی کیے تھے. مقصد ایک ہی تھا کہ تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے، تمہیں تقویٰ ملے، تمہیں پرہیزگاری ملے. اور یہ رمضان میں جو بیسک چیز ہے وہ کھانے اور پینے سے رک جانا ہے. یاد رکھو یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. دس از ناٹ دا موٹو. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ تم کھانے پینے سے رک جاؤ اور تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری ملے. دیکھیں ابھی میرے سامنے تقریباً 4:30 ہو گئے، اور 4:30 ہوئے ہیں تقریباً ابھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے روزے میں ہیں. آپ میں سے بھی جو روزہ دار ہیں کیسی عبادت ہے. یہ باقی ساری عبادتوں کا تو کسی نہ کسی حوالے سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ میں جب تک آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں روزے سے. آپ جب تک مجھے بتائیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا. تو رب میں اور اس کے بندے میں یہ ایک راز ہے. تبھی تو فرمایا روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے. لیکن قرآن رمضان کے بارے میں اور اس میں روزے کے بارے میں یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ روزہ تقویٰ اور پرہیزگاری لاتا ہے. تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ اٹھ کے کھانا کھا لو، تمہیں یاد آ رہا ہے کہ رمضان کو افطار میں جو پکوان پکیں گے، جو ٹھنڈا پانی فریج میں ہے، جو جیب کے اندر میرے پرس ہے اس سے میں جا کے بازار سے چیزیں بھی خرید سکتا ہوں. Each and everything you know and you can purchase. It's not like that you're suffering from any stomach disease or you are suffering from diarrhea or doctor has forbidden you to eat anything. It's not like this that we are starving. There is a starvation sort of thing in Pakistan, in other countries of the world. We have abundance food, alhamdulillah. We have abundance. We have abundance of wheat, we have abundance of rice and each and everything. We can eat, we have our teeth intact. We can do, but we are not eating, we are not drinking. And nobody is seeing. My relatives, my neighbors, my friends. I can go to the fridge, I can approach the refrigerator, I can just hide myself behind the curtain and I can eat and I can drink, but I'm not doing so. Why? یہ روزہ دار اعلان کر رہا ہے کہ مالک کوئی دیکھ نہ دیکھے تو تو دیکھ رہا ہے. یہی وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے کہ فوکس مالک میرا تیرے پر ہے. میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا. کیوں؟ میں نے تیرے حکم پر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور تیرے حکم پر ہی اب میں روزہ افطار کروں گا. So this is the concept of Ramadan, which has been explained in Quran very clearly and very placidly. اور پھر دیکھیے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں. جس طرح بھی ہم نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمول میں سے ایک معمول تھا کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمایا کرتے تھے. اور یہ صحابہ کرام کا بھی معمول رہا، یہ اولیاء عظام کا بھی معمول رہا، اور یہ مومنین کا بھی ہمیشہ سے معمول رہا کہ وہ قرآن میں کہ وہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. دیکھیے رمضان کے اندر ایک جو بہت بڑا گفٹ ہے وہ ہے کہ رمضان کے اندر نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ذوق شوق بڑھ جاتا ہے. شیطان جو باندھ دیا گیا تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن مجید کی اگر بے وضو پڑھا جائے. یہ بے وضو پڑھنے پہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی. اور اگر آپ قرآن مجید کو نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ایک حرف پہ آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی اللہ کی رحمت سے. اور اگر آپ نماز میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ایک حرف پہ 50 نیکیاں ملیں گی اللہ کی رحمت سے. اور اگر آپ قرآن مجید کو وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو 25 نیکیاں ملیں گی اللہ کی رحمت سے. اگر آپ قرآن کو بے وضو پڑھتے ہیں تو اب 10 نیکیاں ملیں گی. تو اب یہ ساری نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی، میگنیفائی ہو جائیں گی. کیسے؟ کہ رمضان میں نفل کا ثواب
فرض کے برابر اور فرض کو 70 گنا کر دیا جاتا ہے. So this is a big mega benefit کہ when you will read قرآن. نیکیاں کمانے کا بہت آسان ذریعہ ہے نا. آپ نے وضو کیا, قرآن مجید کھولا, پڑھنا شروع کر دیا, نیکیوں کا ڈھیر لگ گیا, نیکیوں کا انبار لگ گیا. اور اگر رمضان میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ آپ کو نیکیاں ملتی چلی جائیں گی. لوگ اہتمام کے ساتھ قرآن مجید ختم کرتے ہیں, کئی قرآن مجید ختم کرتے ہیں جو نصیب والے ہیں, جو اللہ والے ہیں, اور جن کا ایک ارادہ اور نیت بن جاتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے. بیکاز یو ہیو ٹو کوانٹیفائی یور انٹینشن. اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ یو ہیو ٹو کوانٹیفائی یور انٹینشن. یاد رکھیے, اگر آپ اپنی نیت کو کوئی لفظ دے, حرف دے دیتے ہیں, کوئی ڈیجٹ دے دیتے ہیں, تو اس ڈیجٹ کے ساتھ وہ اچیویبل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں میں نے درود پاک پڑھنا ہے, اور میں نے درود پاک جو ہے وہ 1000 بار پڑھنا ہے. اب ایک نیت ہے میں نے درود پاک پڑھنا ہے, یہ بھی بڑی اچھی نیت ہے, لیکن یہ نیت زیادہ اچیویبل لگے گی جب میں کہوں گا میں نے 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے. اب وہ مجھے پڑھنا آسان ہو جائے گا اور مجھے پتا ہوگا میرا گول کیا ہے جس کو میں نے ہٹ کرنا ہے. سو آل دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ, آل دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. یاد رکھیے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو جس طریقے سے برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ there is no pure text which has been remain intact since 1400 years. 1400 سال ہو گئے, اتنی پیورٹی کسی مضمون میں ہو کہ وہ بالکل ہی لکھا ہوا اسی طرح سے ہے, حروف کی بھی غلطی اس میں نہیں ہوئی, اور اس میں بالکل کوئی چینج نہیں ہوئی آج تک. تو یہ ایک بہت بڑا قرآن مجید کا اعجاز ہے. قرآن مجید بالکل اسی طریقے سے ہے. اور جب قرآن مجید نازل ہوا, وہ لوگ جو یہودی تھے اور وہ لوگ جو قرآن مجید جنہوں نے پڑھا, جو قرآنی کتابوں کو بھی جانتے تھے, انہوں نے جان بوجھ کے وہ نشانیاں چھپائی. یعنی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چھپائی, اور انہوں نے زنا کی سزا جو ہے وہ رجم جو تھی اس سے ہٹا کے تو اس کو کوڑوں کی سزا پر لے آئے. یہ ایسا نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور پھر جب نزول قرآن ہوا اس وقت انہوں نے اپنی کتاب کی آیتوں کو چھپایا, بلکہ وہ پہلے چھپا رہے تھے. اور قرآن مجید میں تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت نوح علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا, توریت کا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے, اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ذکر ہے, بلکہ پوری قرآن ہی حضور کی نعت ہے. یہ علماء فرماتے ہیں بلا شبہ. لیکن یہ ذکر جو یہ موجود تھا, انہیں پتا تھا اور انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ ذکر موجود ہے, انہوں نے ان آیتوں کو چھپایا. All the personalities was mentioned in Quran. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق نبی ہے یہ بھی ان کو پتا تھا, اور انہوں نے ان آیتوں کو چھپایا, اور ان پہ لعنت کی وعید ہوئی کہ جو قرآن پاک سے سچائی کو چھپاتا ہے اس پہ لعنت کی وعید ہوئی. اب یہاں پر جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں اس وقت 7ویں صدی میں مونوتھزم ایتھیزم نہیں تھا. اس وقت ایتھیزم کا دور نہیں تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے دہریے جو ہوتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے اور کوئی خدا نہیں ہے, معاذ اللہ الہ نہیں ہے, یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, اور ہر چیز کی ایک لاجک ڈھونڈنے والے لوگ یہ نہیں تھے. اس وقت پولیتھزم تھا. پولیتھزم سے مراد کہ وہ بہت زیادہ خداؤں کی پرستش کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ پلیٹو کو اگر پڑھیں, ایرسٹوٹل کو پڑھیں, اس کی زندگی سے بھی آپ کو ملے گا کہ وہ بھی بہت زیادہ خداؤں کی بات کرتے ہیں. مونوتھزم کی جو بات ہے یعنی ایک رب ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے کے دور میں پھر لوگوں کو اس چیز کی ایک تھی کہ مونوتھزم کی طرف ان کا رجحان تھا کہ ایک رب ہے, ایک الہ ہے. اور جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے, اپنے معجزات سے, اپنی شان کریمانہ سے اور وہی کا جو نور آپ کو ملا, اور دین اسلام جو آپ کے دامن کرم سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے, جب آپ نے شاہکار انداز سے تبلیغ کی, اس کانسیپٹ کی تبلیغ توحید کی اور بتایا میں بھیجا ہوا سچا نبی ہوں, جوک در جوک لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. And now this thing again I am saying that Quran is the miracle which will live up till the judgment day. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام معجزات کی شان ہی الگ ہے, لیکن یہ معراج اور قرآن یہ تو ایسے معجزات ہیں جو کہ عقل انسانی کو بالکل دنگ کر دیتے ہیں. اتنی بڑی شان ہے میرے آقا علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا اپنے حبیب کو. تو قرآن مجید آپ پڑھیے, جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے آپ مختلف ٹاپکس کو شفل کرتے چلے جائیں گے.
کانسٹنٹلی چینجنگ نیچر آف ٹاپکس آپ پڑھیں گے، اور اتنے بڑے بڑے مسئلے دنیا میں جو کہ ایسے لگ رہا ہے ختم ہوں گے ہی نہیں، ایسے لگ رہا ہے، ایسوسیشنیں بنی ہیں اور قراردادیں پاس ہوئی ہیں۔ وہ زمانہ جب موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا تب بھی وہ مسائل دنیا میں تھے، آج جب دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے تب بھی یہ مسائل دنیا میں ہیں۔ وہ مسائل لگتا نہیں حل ہوں گے، کیوں؟ اگر آپ قرآن پاک میں پڑھیں فائنل پرسکرپشن ان یونیورسل پرابلمز کی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ خواتین کی ایمنسپیشن کا مسئلہ ہے، ان کی وراثت کا، ان کے حقوق کا مسئلہ، ان کا اس دنیا میں سٹیٹس کیا ہے، اس کو 100% جسٹیفائی کرنے کا مسئلہ پوری سورت نساء کے نام سے موجود ہے، اور اس سورت کے علاوہ بھی مینشن کیا گیا بہت جگہوں کے اوپر۔ اور جب ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن آپ کو حدیث کی طرف لے کے جاتا ہے، حدیث نہیں پڑھیں گے قرآن پاک کی پوری طریقے سے سمجھ کیسے آئے گی؟ قرآن پاک پوری طریقے سے کیسے گائیڈ کرے گا؟ بالکل اس کے اندر سٹف ہے، مواد ہے، ہر چیز ہے، لیکن حدیث پاک کے ذریعے ہمیں زیادہ ایکسپلین ہوتی ہے وہ چیز۔ اسی طریقے سے سلیوڈم کے بارے میں بات کی گئی، اور غلام آزاد کرنے کے بارے میں، غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس بارے میں بات کی گئی۔ یہ قرآن مجید کے اندر پورے کے پورے ٹاپکس موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آئیڈیل کس کو بنانا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یتیموں، مسکینوں، اور وہ جو ولنریبل سیکٹر آف سوسائٹی ہیں، ہمیشہ رہے یہ لوگ، وہ لوگ جو کہ زیادہ توجہ کے مستحق ہیں، جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف پراپرلی آواز نہیں اٹھا سکتے، وہ جن کو ڈسیبل کہا گیا یو این او کے اندر، اس کی ڈیفینیشن پوری بیان کی گئی، ان کے حقوق کا بیان کیا گیا۔ اور پھر شراب، جو کہ دنیا کے اندر اتنی بڑی نحوست ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ایکسیڈنٹس، اموات کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اکانومی جو اتنا بڑا چیپٹر ہے، اکانومی، معیشت، اس کے بل بوتوں کے اوپر انسان برتری کا دعویٰ کرتا ہے۔ معیشت کو درست کرنے کے لیے قرآن مجید نے پرسکرپشن دی گئی۔ سوشل لائف کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ سوشل لائف کو کیسے گزارنا ہے۔ اور پھر پنشمنٹ اور ریوارڈ کا کانسیپٹ، کہ تم انسان ہو، تمہاری جبلت میں یہ بات رکھی ہے کہ تم یا تو پنشمنٹ کو سن کر ٹھیک ہوگے یا ریوارڈ کو سن کے ٹھیک ہوگے۔ ان دونوں کو، جس کو اینٹیتھیسس کہتے ہیں، کتنے بہترین انداز سے قرآن مینج کرتا ہوا لے کے چلتا ہے۔ جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی کرتا ہے، نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ سورہ رحمان میں کتنی بار کہا تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو قرآن مجید کو انٹرنلائز کریں۔ انٹرنلائز سے مراد یہ ہے اس کو اپنے ایٹیچیوڈ، اپنے بیہیویئر کا، اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی یہ تعلیمات کو پوری دنیا میں پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ یہ فائنل پرسکرپشن کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ نے جو فرما دیا اب اس سے بڑھ کر کوئی رہنمائی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اور اس کانسیپٹ کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہمارا بہت بڑا اور ہر طرح سے ایک بہت ہی زبردست حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کسی بھی حیت میں ہو کر کرے، یا اس حوالے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، خود بھی بچے اور اس حوالے سے اپنی اولاد اور نسلوں کو بھی بتائیں کہ ایسے ایمان کے چور آ کے ہمیں خراب نہ کر دے، اور جو ان کی 0.01% ان کے حق میں بولتا ہے اس سے بھی بچے کہ وہ بھی ایمان کا چور اور ایمان کا لٹیرا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ انٹرنلائز کریں۔ جو دنیا کے اندر اتنے ڈھیر سارے مسلمان موجود ہیں، اتنی بڑی پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، اگر ہم سب قرآن مجید سے محبت کریں، محبت تو ہم کرتے ہیں obviously، لیکن ان معنوں میں محبت کریں کہ ہم ان کو، ان کے احکامات کو پڑھیں اور آگے پہنچائیں۔ Remember, whenever you will internalize something, you will surely try to proliferate it. You will surely try to advertise it. You will surely try to explain it to somebody. When you will have a love and passion for something, you will surely try to explain that thing to the world, to the people, to your relatives, to your neighbors, to each and everyone around you. Why? Because this is something natural. If you're going to take a very good picture of yours, if you will take a very good picture of yours, if you will take a selfie, then obviously what will be your next intention? You will try to proliferate it. You will try to share it on social media. Why? Because you will try to share it on social media. I like this photo, I like this thing, and I like that all the people should see me in this posture, in this gesture. So it means that if you internalize something, if you will like something, if you will have a strong relation with something, you will surely try to propagate that thing. You will surely try to proliferate that thing. So when you will internalize the concept of Islam, when you will internalize the message of Quran,
you will surely like to proliferate it. You will surely like to explain it to the world that Quran is an authentic book. Quran is having the cure for all things. And remember, one more important thing is there. And that important thing is, no branch of knowledge is properly explained by naive and by the beginners. कोई दुनिया की ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं है जो कि एक बिगिनर से सही तरीके से बताई जाए. कोई भी बिगिनर जो होता है, जिसने भी स्टार्ट किया हो या जो उस फील्ड के अंदर नया हो या जिसको उस फील्ड का पता ना हो, वो उसके बारे में नहीं बता सकता. आजकल हाउस ऑफिसर्स की इनटेक हुई है मेडिकल साइंस में. आप वहां पर जाकर देखें कि हाउस ऑफिसर जो है वो पीछे खड़े होते हैं और बड़े प्रोफेसर ऑपरेशन कर रहे होते हैं. उनका काम क्या होता है? सिर्फ छुरी पकड़ाना, कैंची पकड़ाना. और मेडिसिन को प्रॉपरली एक्सप्लेन प्रोफेसर साहब करते हैं. वो हाउस ऑफिसर कई कई साल प्रोफेसर्स के साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तब जाके ये बात उनके अंदर आती है कि अब कोई उनकी बात सुनता है, कोई तरकीब बनाता है. कॉमसेट्स यूसीपी के अंदर ज़्यादातर मेरे इंजीनियर्स होंगे, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होंगे. मुझे खुद बताइए कि अगर मैं यहाँ पर बॉयल्स लॉ की बात करूँ और यहाँ पर न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की बात करूँ या मैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करना शुरू कर दूं, हो सकता है मैं कुछ पढ़ा हुआ आपको बता भी दूं, लेकिन उसकी डेप्थ में आप ही जाएंगे. आप चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसका इल्म ऑफ हैंड तो जरूरी है ना. और फिर वो कुरान, जिस कुरान के अंदर दुनिया का हर राज मौजूद है और हमें वाकई नजर नहीं आता, लेकिन है, ये हमारा ईमान है. नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन है, ये हमारा ईमान है. और फिर हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, तुम मुझको मैं सूरह फातिहा से 70 ऊंट भर दूं कुरान मजीद की इस तफसीर से. और साहबी कहते हैं कि मैं जो है वो अपनी ऊंट की वो गुम जाए रस्सी में कुरान मजीद से ढूंढ लूं. हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती. सहाबी सच क्या, सहाबा के सदके तो हम सच बोलते हैं. हमें पता चला सच की डेफिनेशन क्या है. इसका मतलब कुरान मजीद को समझने के लिए खास इल्म की जरूरत है. मेडिकल साइंस को समझने के लिए पाकिस्तान में एमबीबीएस, इंग्लैंड कनाडा में एमडी की जरूरत है. और यूईटी लाहौर में और यूसीपी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के लिए कम से कम आपकी पोस्ट डॉक या डॉक्टरेट आपकी किसी गैर मुल्क से हो और आप वहां पर आपने इतने इतने पेपर्स पब्लिश किए हो, तब जाके होगा. ठीक है. तो कुरान मजीद को समझने के लिए क्या एक ऐसा इंसान जो कि आलिम दीन नहीं है और जो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, कोई भी बंदा, क्या वो खुद से एक्सप्लोर कर सकता है? कोरोना वायरस है. इससे पहले जैसे कितने वायरस आए, कोरोना की 3 टाइप्स आई और अब ये कोविड-19 इसकी 3rd टाइप है. दुनिया में इसने थरथल्ली मचा दी. मैं और आप इसकी वैक्सीनेशन निकाल रहे हैं. दुनिया में 103 जगहों पर कोरोना की वैक्सीनेशन पर काम हो रहा है. 7 कोरोना की वैक्सीनेशन ट्रायल पर आ गई, ह्यूमन ट्रायल के ऊपर आ गई है. ठीक है. आसान होता है, 15 साल लगते हैं एक दवाई को जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट से लेके हमारे मुंह तक आने के लिए. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेडिसिन. मैं और आप तो नहीं बनाते, हमें क्या पता कैसे दवाई बन रही है. कुरान मजीद के अंदर ये भी मौजूद है, हम जानते हैं और हमें पता है, हमारा ईमान है. तो जो बुजुर्गाने दीन है, पहले उनको तो पढ़ लें, उनकी तफासीर को पढ़ें. हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो कुरान पाक के ऊपर काम किया, इतना बड़ा नाम है. कुरान पाक के ऊपर दीगर उलमा ने काम किया. आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शेख अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का शोरा फाक कुरान पाक के ऊपर काम मौजूद है. इसको पढ़ने की जब हम आदत बनाएंगे, बुजुर्गाने दीन के उस पूरे काम को पढ़ेंगे, तफासीर को पढ़ेंगे, एक पूरी जर्नी ट्रेवल होती है. पूरी जर्नी, मुख्तलिफ टॉपिक सामने आते हैं, उसको हम पढ़ते चले जाते हैं. तो मैं आखिर में अपने तलबा को, साथीज़ा को, दीगर को यही बात कहूँगा कि याद रखिए, हरफ हरफ नूर है, हरफ हरफ रोशनी है. हमारे इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं उनको हम सलाम कहते हैं. हमारा वैसे प्रोग्राम खत्म होने लगा है, लेकिन इंस्टा का टाइम शायद शॉर्ट है, वो खत्म हो जाएगा. तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. फेसबुक के नाजरीन को भी हम लास्ट पे लाके सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि टॉपिक जो है कुरान के वो तब्दील होते रहते हैं. हम क्यों ना ऐसा करें कि कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लें. एक दिन ऐसा आएगा जब हम ऑफलाइन हो जाएंगे, लोग पूछेंगे कि ऑफलाइन हो गया, कहाँ गया? पता चलेगा वो एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ ना सिग्नल आते हैं, जहाँ ना कोई राउटर है, जहाँ ना किसी मोबाइल सर्विस का मोबाइल काम करता है, और वो है कब्र. लेकिन ये वो जगह होगी जहाँ पर हमारा कुरान हमारी साथ देगा, जहाँ हमारा पढ़ा हुआ दुरूद पाक हमारा साथ देगा.
قرآن پاک کو صحیح سورسز سے پڑھیے، قرآن پاک کو صحیح جگہوں سے پڑھیے، اور پڑھ کے بہت زیادہ رائے زنی اپنی نہ کیجیے۔ رائے زنی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کچھ کا کچھ سمجھ جائیں، بڑوں کے پیچھے چلنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کو ہم کتنا پڑھ رہے ہیں روز، آپ حساب لگا لیجئے۔ دنیا کے ملکوں میں 5 گھنٹے ایوریج ایک انسان وہ موبائل فون پہ گزار رہا ہے۔ قرآن مجید کو کتنے دیر تک ہم پڑھتے ہیں، کتنی دیر قرآن مجید کے ساتھ گزارتے ہیں؟ موبائل پر ایک تریڑ آ جائے، موبائل پر ایک خراش آ جائے، ایک اسکریچ آ جائے، کیسا عجیب سا لگتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اوپر اتنی موٹی مٹی کی دبیز تہ جم گئی ہے، اس بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں سوچنا ہے۔ کیوں نہ ہم آج یہ نیت کریں مل کر کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کی کم از کم 3 آیتوں کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، ڈیلی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا اثر آپ دیکھیں گے، کچھ ہی عرصے میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا، اور قرآن مجید مکمل ہو جائے گا اور ہمیں کتنا اطمینان اور سکون ملے گا، کتنا نالج حاصل ہوگا قرآن مجید سے۔ تو آئیے ہم پھر نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کو ہر طرح سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ۔ مالک و مولا باری تعالیٰ، آج کے دن جو آن لائن سیشن ہوا، ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین جو یہاں پر موجود رہے، مالک و مولا ان سب کی دعائیں قبول فرما، روزے، ان کی حاجات، ان کی نمازیں، ان کی عبادات، ان کی سحری، ان کی افطاری، لیلۃ القدر میں جاگنا، لیلۃ القدر کی رات جو تیرے صدقے ملی، اے مالک و مولا ساری عبادات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا ہم سے راضی ہو جا، اے مالک و مولا ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام بنا، اے مالک و مولا ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے جتنے بھی عہدیداران ہیں اور ان کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، طلبہ طالبات ہیں، سب کے علم، عمل، عمر، جان، مال میں اے مالک و مولا برکت عطا فرما، انہیں اچھا روزگار، حلال روزگار عطا فرما، کثرت سے رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچا۔ اے مالک و مولا ان کے گھروں میں جو بھی آفتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، سب سے ان کو دور فرما۔ بالخصوص جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، مالک و مولا اس کے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور جس کے والدین حیات ہیں انہیں نیکیوں بھری، صحت بھری، لمبی زندگی عطا فرما۔ اے مالک و مولا جو قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، سب کی خیر فرما۔ ہمارے وطن پاکستان کو مالک و مولا آج کے دن 27 رمضان مبارک کو آزادی ملی، اے مالک و مولا اے باری تعالیٰ اس پاکستان کو کرونا کی آفت و وبا سے بچا، تمام آفات و بلیات سے بچا۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی۔